19वीं सदी का जमाना हिंदुस्तान में मजहबी और समाजी इस्लाहात का दौर था। राजा राम मोहन राय का ब्रह्म समाज हो या महर्षि दयानंद सरस्वती का आर्य समाज, ये सब इस्लाही तहरीकें अंग्रेज हुकूमत की ज्यादतियों, ईसाईयत की तबलीग और मजमूई तौर पर हिंदुस्तानियों की परेशान हाली पर पढ़े लिखे नौजवानों का रद्द अमल था, जिसने फरसूदा मजहबी एतकादात और समाजी रसूमात से अपने हम कौमों को बचाने का बीड़ा उठाया। 19वीं सदी के बेदार मग़ज़ मुस्लिम दानिशवरों में सर सैयद अहमद खां की शख्सियत एक मीनारे नूर की तरह है। सर सैयद एक फर्द नहीं बल्कि एक अंजुमन थे। वो एक माहिर तालीम, सियासतदान, इस्लामी मुसलह के साथ ही साथ तरक्की पसंद रहनुमा भी थे। सर सैयद ने सन 1872 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल कायम किया, जो 1877 में कॉलेज और 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गया। उनके इस कारहाय नुमाया ने मुसलमान दानिशवरों और सियासतदानों की एक ऐसी नस्ल पैदा की जिसने सर सैयद के मिशन को अलीगढ़ तहरीक की शक्ल दी और हिंदुस्तान में मुसलमानों के इल्मी, सियासी और समाजी मुस्तकबिल का तहफ़्फ़ुज़ किया। Assessing the vision and mission of historical figures is complex business. Ideas exist in space and time. Ideas crystallize into vision. Vision determines the mission and is in turn influenced by it. This certainly was true of Sayyid Ahmad Khan. Sir Sayyid focused on the Indian Muslim condition. Altaf Hussain Hali, who was a contemporary of his, described that condition in a poem that he wrote in 1877, just about the time that MAO college was. पिन्हा नहीं है यारो, सब पर खुला हुआ है, जो हाल आज अपना और अपनी कौम का है एक लकीर बाकी, जिसके फ़कीर हैं हम, खुद सांप वरना यहाँ से कब का चला गया। सर सैयद की पैदाइश 17 अक्टूबर सन 1817 को दिल्ली में एक आला खानदान में हुई। माना जाता है कि उनका खानदान अफगानिस्तान में हिरात से हिजरत करके शहंशाह अकबर के ज़माने में हिंदुस्तान आया था, मगर कुछ लोगों का ख्याल है कि ये खानदान अरब से हिंदुस्तान आया था। कई नस्लों तक उनका खानदान मुगल दरबार से मुंसलिक रहा। सर सैयद के दादा सैयद हादी आलमगीर सानी के मनसबदार थे और उन्हें जव्वादुल मुल्क का खिताब मिला था। सर सैयद के वालिद मीर मोहम्मद मुत्तकी जाती तौर पर अकबर शाह सानी से कुर्बत रखते थे और बादशाह के जाती मुशीर थे। सर सैयद की पैदाइश जिस जमाने में हुई वो मुगलिया सल्तनत के जवाल का जमाना था। कहा जाता था कि सल्तनत शाह आलम अज दिल्ली तापालम, बरतानवी ताकत ने बादशाह की हैसियत को एक मोहरे में बदल दिया था। सर सैयद की तरबियत उनके बड़े भाई सैयद मोहम्मद के साथ शहर के एक मदमूल इलाके में बने वसी मकान में हुई। सर सैयद की शुरू की तालीम जैसे होती है आम अदब वस्ता के तरीके पे इनकी तालीम हुई थी कि बचपन में बच्चे को बिस्मिल्लाह होती है, फिर कुरान पढ़ाया जाता है। एक उस्तानी थी पर्दा नशी, उन्होंने पढ़ाया था और फिर एक स्टेज पर आकर कि इन्होंने तिब का मुताला किया। ये ज़्यादा नहीं चला, कुछ महीने तक वो उनके साथ रहे। सन 1838 में वालिद के इंतकाल के बाद उन्हें अपने दादा और वालिद का मनसब विरसे में मिला और बादशाह बहादुर शाह के दरबार से आरिफ जंग का खिताब अता किया गया। उनके भाई ने एक प्रिंटिंग प्रेस लगाई और एक अखबार सैयदुल अखबार निकालना शुरू किया। सर सैयद ने उसकी इदारत का काम संभाला और दरबारी नौकरी छोड़ दी। उन्हें मुगलिया हुकूमत के जवाल का अंदाजा हो गया था, इसलिए उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की सिविल सर्विस अपना ली और आगरा की अदालत में सरिश्तादार मुकर्रर किए गए। रॉबर्ट हैमिल्टन दिल्ली में जज था, इसका तबादला आगरा हो गया था कमिश्नरी में। ये कमिश्नर होके गया था।
اس نے وہاں جانے کے بعد ان کو یہاں خلیل اللہ خان صاحب سے کہا کہ میرے پاس بھیجیے، مجھے آدمی کی ضرورت ہے، اور ان کو نائب منشی کے طور پہ وہاں آگرے میں فتح پور سیکری میں ان کا اپائنٹمنٹ ہو گیا۔ اسی زمانے میں منصفی کے لیے ایک امتحان کا قاعدہ آ گیا، تو پھر انہوں نے وہ امتحان دیا، ان کے بڑے بھائی نے بھی دیا تھا، وہ فیل ہو گئے تھے، اور یہ اور ان کے ایک ماموزاد بھائی تھے ہاشم خان، ان دونوں نے تینوں نے امتحان دیا تھا، جس میں یہ اور ہاشم پاس ہو گئے تھے۔ 1840 میں انہیں ترقی دے کر منشی مقرر کیا گیا۔ اس زمانے میں سر سید نے باقاعدہ تصنیف و تالیف کا کام شروع کیا اور اردو میں مختلف موضوعات پر لکھنا شروع کیا۔ مصنف کی حیثیت سے سر سید کا سفر 1842 میں شروع ہوتا ہے، جب انہوں نے اردو میں مذہبی موضوعات پر رسالوں کا ایک سلسلہ تصنیف کیا۔ سر سید کی حقیقی عظمت اس حقیقت میں مضمر ہے کہ وہ پہلے ہندوستانی مسلمان تھے جس نے اسلام کی جدید تشریح کی ضرورت کو محسوس کیا اور اس کے لیے عملی اقدامات کیے۔ سر سید نے ایک پائنیئر ورک یہ کیا کہ کتاب لکھی تبیین الکلام فی تفسیر التوراۃ والانجیل علی ملت اسلام، جس میں انہوں نے توریت اور انجیل کو اسلامی نقطہ نظر سے سمجھنے کی کوشش کی، اور وہ احترام کی روایات جو اسلام کا ورثہ ہے اس کو اب سر نو یعنی دوبارہ اس سوسائٹی میں نافذ کرنے کی کوشش کی کہ جہاں ایک غالب تہذیب کی حیثیت سے عیسائیت آ رہی تھی اور ایک حکومت جو مسلمانوں کی جا رہی تھی، کہ اس میں ایک طالب علم کی شکل کیسے پیدا ہو۔ خاص بات یہ ہے کہ سر سید نے یہ کام آج سے 100 سال پہلے کیا۔ اس وقت تو اس کام کی اہمیت کو لوگوں نے بہت زیادہ محسوس نہیں کیا، لیکن آج وہ یہ محسوس کر رہے ہیں ہم سب لوگ کہ سر سید کا یہ کام ایک سنگ بنیاد کا کام تھا، اور جس پر آج پوری دنیا کے اندر انٹرفیتھ ڈائیلاگ، انٹرفیتھ کی مجلسیں، تقابلی مطالعہ مذاہب کے سینٹر دنیا میں قائم ہو رہے ہیں۔ اور انہوں نے وہ کتاب لکھی جو معروف ہے الخطبات الاحمدیہ، جس میں 12 خطبات ہیں، جس میں اسلام کی پوزیشن انہوں نے صاف کرنے کی کوشش کی۔ 1847 میں سر سید نے آثار السنادید کے نام سے دہلی کے آثار قدیمہ پر ایک کتاب لکھی اور آئینہ اکبری کو بڑی محنت سے دوبارہ ترتیب دیا۔ کہا جاتا ہے کہ آثار السنادید کے لیے تحقیق میں سر سید نے جان توڑ محنت کی۔ اثر میں ان کی پہلی کتاب جو تاریخی ہے وہ دہلی پر ہے، اور اس پر انہوں نے اس کے جتنے آثار قدیمہ تھے ان کو اس طرح سے بیان کیا جیسے انگریزی کتابوں میں ہوتا ہے، کیونکہ جو انگریز افسر تھے وہ اسی طرح چاہتے تھے کہ ایک ایک عمارت کو لیا جائے۔ آثار السنادید اس کا انہوں نے نام رکھا، لیکن وہ لکھی انگریزی سٹائل میں گئی تھی جیسے انگریز چاہتے تھے۔ جو اس کا دوسرا حصہ تھا وہ تذکروں کی طرح تھا کہ اس وقت جو ان کے ہم عصر لوگ ہیں دہلی میں کیسے ہیں۔ انہوں نے ایک بہت بڑا کام شروع کیا، وہ یہ کہ آئین اکبری کا ٹیکسٹ انہوں نے چھاپنا چاہا۔ اس میں بہت کمزوریاں تھیں، اس میں شک نہیں، لیکن بہرحال اس وقت تک فارسی میں اس کی طباعت نہیں ہوئی تھی اور وہ نامکمل رہا کیونکہ غدر شروع ہو گیا، تو اس کا انہوں نے ٹیکسٹ شائع کیا آدھے آئین اکبری کا، اور اس سے بھی ان کی دلچسپی یہ معلوم ہوتی ہے کہ حکومت کیسے چلتی ہے، ہندوستان کے جغرافیہ کے پوری آئین اکبری میں اس کا بیان تھا، اور ظاہر اکبر کی جو پالیسیز تھیں، اکبر کی جو حکمت عملی تھی وہ بھی ہندو مسلمانوں کو یکجا کرنے کی تھی، اور ایک طرح سے انگریز بھی یہ سمجھتے تھے کہ یہی جو اکبر کی پالیسی تھی اس کو دیکھا جائے کہ وہ کیسی تھی اور کیوں کامیاب تھی اور اسے کیوں نہ فالو کیا جائے۔ تاریخ میں ان کی دلچسپی رہی، تزوک جہانگیری انہوں نے خود چھاپی، اور برنی کی تاریخ فیروز شاہی، یہ دونوں بہت اہم ماخذ ہیں عہد وسطیٰ کے، ان کو انہوں نے چھاپا، تو اس لیے ان کی تاریخ میں دلچسپی جاری رہی۔ عدلیہ کی ملازمت کے دوران سر سید کو انگریز افسروں سے ملاقات اور ان کی اندرونی سیاست کو سمجھنے کا موقع ملا۔ سر سید 1857 کے غدر کے زمانے میں بجنور کی عدالت میں فائز تھے۔ اس دور میں شمالی ہندوستان میں ہر طرف زبردست خون خرابہ ہوا، بڑی تعداد میں عام شہری قتل ہوئے۔ دہلی، آگرہ، لکھنؤ اور کانپور
سب سے زیادہ متاثر علاقے تھے، خصوصاً مسلمان انگریزی عتاب کا شکار تھے۔ خود سر سید اس خون خرابے اور مغل حکومت کے خاتمے سے متاثر ہوئے۔ وہ اور دوسرے مسلمان اسے مسلمانوں کی شکست تسلیم کرتے تھے۔ دہلی جب فتح ہوئی تو اس وقت یعنی جو وہاں پر کوہرام مچا اور مار کاٹ ہوئی، یعنی وہ جو کوچہ چینا ہے اس میں ہی 1400 آدمیوں کو گولی مار کر کے برٹش فوج کے سپاہیوں نے گھروں میں گھس گھس کے مار دیا تھا۔ اسی زمانے میں ان کے گھر میں بھی، یعنی ان کے نانا اور ان کا گھر جو ایک ساتھ تھا، ان میں آئے اور ان کے ماموں کو، زین العابدین شاید ان کا نام تھا، یا زین العابدین یا دوسرے ماموں کو، ضعیف آدمی تھے، نماز پڑھ رہے تھے، انہیں گولی ماری۔ ان کے بیوی بچے کہاں نکل کے کدھر گئے کچھ ان کو کوئی بھی نہیں معلوم تھا۔ بہرحال جو مہاجر دلی سے نکل کر کے بھاگ رہے تھے، ان کے قافلے کے ساتھ ان کے بیوی بچے میرٹھ پہنچے، بیوی بچے بہن، اور انہی سے نے معلوم ہوا کہ ماموں مارے گئے، ماموزاد بھائی مارا گیا، اور یہ بھی انہوں نے بتایا کہ ماں اور خالہ وہیں رہ گئے۔ اب کچھ ظاہر ہے کہ اس وقت یہ آدمی کی مینٹل وہ کیا ہوگی، اور یہ وہاں سے پھر دہلی والدہ کو سرچ کرنے کے، تلاش کرنے کے لیے آئے، اور راستے میں جو مناظر دیکھے، کیونکہ وہ بڑا ہی برا منظر تھا۔ انگریزوں نے اس بری طرح تباہی، انتقامی کارروائیاں کی تھیں، پیڑوں پہ لاشیں لٹک رہی ہیں، گاؤں کے گاؤں جلے پڑے ہیں، عورتیں بچے بھوکے پیاسے ہر طرف۔ اور یہ دہلی پہنچے اور انہوں نے دیکھا کہ ان کی ماں اور خالہ نے ایک وہ عورت تھی بھیک مانگنے والی، اس کی ایک کوٹری تھی جس میں رہتی ٹوٹی، اس میں چھپ کے جان بچائی۔ کسی طرح سے قلعے میں، یعنی انگریز افسروں کے ذریعے ڈاک کی گاڑی میں انہیں لے کے کیسے لائے ہوں گے، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا ان حالات میں، یہ ان کو میرٹھ لائے میں کامیاب ہوئے، جس میں کہ والدہ تو اس حادثے سے جاں بحر نہیں ہو سکی، وہ 1 مہینے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ بہرحال ان کے وہ گھر بھی ان کا لٹ گیا۔ 1858 میں انہیں اعلیٰ عہدے پر مراد آباد کی عدالت میں مقرر کیا گیا، جہاں انہوں نے اپنی سب سے مشہور تصنیف پر کام شروع کیا، اور 1859 میں اپنا کتابچہ اسباب بغاوت ہند شائع کیا۔ سر سید کی وہ تصنیف جو انہوں نے مسلمانوں کی صفائی کے سلسلے میں یہ اسباب بغاوت ہند، وہ اس کو میں سمجھتا ہوں کہ سر سید کی سب سے مارکۃ الآراء تصنیف ہے، جس میں ایک سچے ہمدرد قوم کی ایک تصویر ابھرتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آئندہ جو سر سید تحریک نے ایک بڑی نمایاں شکل اختیار کی، اس کی داغ میل وہیں سے پڑتی ہے کہ سر سید کو قوم کی فلاح کا، قوم کی بہبود کا اور ان کی ترقی کا کتنا خیال تھا، اور کس جرأت مندی کے ساتھ انہوں نے برٹش پارلیمنٹ کے سامنے اپنی اس تحریر کو پیش کیا۔ Sir Sayyid lived through difficult times, introspected on them, and arrived at some hard conclusions. He sought to uncover the causes of Muslim backwardness. He identified these in the absence of modern education. Giving evidence before the Education Commission in 1984, he dilated on the causes of Muslim aloofness from modern education and identified 4 factors: their political traditions, social customs, religious beliefs, and poverty. He concluded that all available means be used to introduce Muslims to modern education and rational thinking. سر سید کو مغربی طرز تعلیم کی خوبیوں کا احساس ہو گیا تھا۔ ملک کے مختلف حصوں میں قائم کیے گئے نئے کالجوں میں نئی مغربی تعلیم دی جا رہی تھی، لیکن مسلمان روایتی کٹر پن اور مذہبی قدامت پسندی کی وجہ سے اس تعلیم سے دور تھا۔ سر سید نے جب یہ تحریک شروع کی اپنی، تو وہ زمانہ ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ مسلمان خاص طور سے ان کے مخاطب تھے، اس لیے کہ بقول ڈاکٹر کنور محمد اشرف کے برادران وطن یعنی ہندو تعلیم میں 50 سال آگے جا چکے تھے،
اور سر سید نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو اس سے پہلے ہو نہیں سکا تھا۔ مثلا راجہ رام موہن رائے نے جدید تعلیم پر بہت زور دیا۔ سر سید نے بھی مسلمانوں کو اس زوال سے نکالنے کی اور جو پجمردگی تھی، ان پر جو ڈپریشن تھا، جس طرح کی مایوسی تھی، اس سے نکالنے کے لیے ان کے پاس صرف ایک راستہ نظر آیا کہ وہ جدید تعلیم سے لیس کیے جائیں اور زندگی کو دیکھنے اور سمجھنے کے نئے رویے اختیار کیے جائیں۔ 1864 میں علی گڑھ تبادلہ ہونے کے بعد سر سید اپنے اس مشن میں پوری تنہی سے مصروف ہو گئے۔ اپنے پیغام کو عوام تک پہنچانے کے لیے انہوں نے اپنے ہمنوا افراد کے ساتھ سائنٹیفک سوسائٹی علی گڑھ کی بنیاد ڈالی۔ ملک کے مختلف حصوں سے مسلم دانشوروں کو سر سید نے اس سوسائٹی میں جمع کر لیا اور انگریزی کے ساتھ ساتھ اردو میں اصلاحی مضامین شائع کیے جانے لگے۔ سر سید نے سوچا کہ وہ تعلیم جو کہ مسلمانوں کے لیے بہت اہم ہوگی وہ ہے سائنس کی تعلیم، اسی لیے انہوں نے ایک سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی تاکہ مسلمانوں کو وہ لٹریچر، چونکہ انگریزی سے بھی وہ ناآشنا تھے، تو وہ لٹریچر ان کو کسی صورت سے فراہم کیا جائے جو کہ اس وقت انگریزی زبان میں موجود تھا یا لیٹن زبان میں موجود تھا، لیکن انگریزی میں زیادہ تھا۔ تو اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے انہوں نے اس زمانے میں ہر طرح کی کوشش کی اور بہت سا کام ہوا۔ اسی کے ساتھ نئی کتابیں لکھوانے کے لیے کوشش کی، لوگوں کو اکسایا کہ جو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں، اور ان کا تبادلہ ہو گیا علی گڑھ۔ جب یہ علی گڑھ میں آئے تو انہوں نے اس کے لیے ایک بلڈنگ بنائی، یعنی چندہ جمع کیا اور ایک بلڈنگ، اور وہ بلڈنگ اتنی فنکشنل بلڈنگ ہے، اب بھی موجود ہے۔ یہ جو ہمارے طبیہ کالج کا دواخانہ جس میں حضرت ہے، یہ وہ بلڈنگ تھی۔ 1867 میں ہندی اردو تنازع نے سر سید کو ایک سیاسی رہنما کی شکل میں متعارف کروایا۔ انہوں نے ہندی کو صوبہ متحدہ کی دوسری سرکاری زبان بنائے جانے کی سخت مخالفت کی۔ انہوں نے خود اپنی تحریروں سے اردو کے فروغ کا کام شروع کیا۔ ہر چند کے سر سید کا مقصد مسلمانوں کی اصلاح تھی، مگر تنگ نظری اور تعصب سے ان کی فکر بہت دور تھی۔ پنڈت جواہر لال نہرو کے الفاظ میں سر سید ایک سرگرم مسلح تھے اور وہ بنیادی اعتقادات کو چوٹ پہنچائے بنا معروضی تشریحات کے ذریعے جدید سائنٹیفک افکار اور مذہب میں موافقت پیدا کرنا چاہتے تھے۔ وہ جدید تعلیم کے فروغ کے سلسلے میں متفکر تھے۔ وہ کسی بھی طرح فرقہ پرست بنیادوں پر علیحدگی پسند نہیں تھے۔ انہوں نے بار بار اس بات پر زور دیا کہ مذہبی اختلافات کو سیاسی اور قومی اہمیت نہیں دی جانی چاہیے۔ اگر سر سید نے اس وقت انگریزوں سے مفاہمت کے بجائے تصادم کا اور مخاصمت کا راستہ اختیار کیا ہوتا تو معاف کیجیے گا، آپ کے پاس اسباب بغاوت ہند لکھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ آپ کے پاس وائس رائے سے کی کونسل میں ہندوستانیوں کی نمائندگی کا مطالبہ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ سر سید لیجسلیٹو کونسل کے بھی ممبر رہے اور پبلک سروس کمیشن کے بھی ممبر رہے اور شمال مشرقی قانون ساز کونسل کے بھی ممبر رہے، تو بحیثیت مقننہ کے رکن کے انہوں نے بڑی اہم خدمات انجام دیں۔ 1886 میں پہلی بار ہندوستان میں پبلک سروس کمیشن کا قیام عمل میں آیا اور سر سید اس کے رکن بنے۔ سر سید نے پہلی بار ہندوستانیوں کی عام فلاح کے لیے یہ فیصلہ کروایا کہ ICS کا امتحان جو صرف لندن میں ہوتا تھا وہ ہندوستان میں بھی ہو اور عمر بھی بڑھ جائے، یعنی عمر 21 سال سے بڑھ کر ہندوستانیوں کے لیے 23 سال کر دی جائے۔ اس کے علاوہ سر سید بحیثیت صحافی بھی ایک بہت اہم حیثیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے 1866 میں پہلی بار ایک ایسا اخبار نکالا جس سے ہندوستان میں کثیر لسانی صحافت کا آغاز ہوتا ہے۔ میری مراد ہے انہوں نے علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ نکالا جو پہلا اخبار تھا جو بیک وقت انگریزی، اردو، فارسی اور عربی کے مواد پر مشتمل ہوتا تھا۔ تو 19ویں صدی میں کوئی ایسا اخبار ہندوستان کی تاریخ میں نہیں ملتا جو بیک وقت 4 زبانوں میں چھپتا ہو۔ سر سید نے پہلی بار یہ بھی باور کرایا کہ صحافی کا مقصد صرف اطلاع دینا نہیں ہے
बल्कि जहन साजी करना भी है। उर्दू नस्र निगारी में सर सैयद का एक मुनफरिद मुकाम है। उनकी सरपरस्ती में साइंटिफिक सोसाइटी अलीगढ़ ने मगरबी इल्म अदब के उर्दू तराजिम का सिलसिला शुरू किया। सर सैयद के रफीकों मोहसिनुल मुल्क, हाली और मौलवी अब्दुल हक बाबाए उर्दू ने अंजुमन तरक्की उर्दू जैसी तंजीमों की बुनियाद डाली। शिबली नौमानी की काविशों से उर्दू को रियासत हैदराबाद की सरकारी जबान करार दिया गया और उस्मानिया यूनिवर्सिटी में उर्दू को जरिए तालीम बनाया गया। सर सैयद की अदबी हैसियत को दुनिया तस्लीम करती है। हमारी नस्र उससे पहले आम तौर पर मुसज्जा और मुक़फ़ा नस्र होती थी, जो आम ज़रूरियात या इल्मी तकाज़ों को पूरा नहीं कर सकती थी, और सर सैयद ने आम ज़बान, जो आम ज़बान आम फहम भी हो और जो जहन नशीन कर सके, जिन मौज़ूआत पर खामा फरसाई की जाए, उस ज़बान को उन्होंने रिवाज दिया। और उर्दू अदब में इतना कद्दावर कोई शख्स पैदा ही नहीं हुआ जिसने नस्र और नज़्म दोनों को बैक वक्त मुतासिर किया। और इसमें बड़ी कामयाबी सर सैयद की ये थी, जिसको आप आदमगरी कह सकते हैं। उन्होंने लोगों को अपने गिर्द जमा किया और उनको पारस की तरह सोना बना दिया। 1869 में सर सैयद ने लंदन का सफर किया। इसी सफर के दौरान उन्हें KCSI का एजाज दिया गया, जिसकी वजह से उन्हें अपने नाम के साथ सर लगाने का हक मिल गया और वो सैयद अहमद से सर सैयद हो गए। इसी सफर में उन्हें अंग्रेजी तालीम की अहमियत और इफादियत का शदीद एहसास हुआ। उन्होंने ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटियों को देखा और दिल में मुसलमानों के लिए एक ऐसी ही यूनिवर्सिटी बनाने का ख्वाब सजाकर वापस आए। वापस आकर उन्होंने अपने इस ख्वाब को हकीकत का रूप देने की इब्तिदा की और मंसूबा बंद तरीके से काम शुरू किया। 1870 में उन्होंने तहज़ीबुल अखलाक के नाम से एक रिसाला जारी किया, जिसका मकसद ये था कि जिस तरह इंग्लिस्तान में निशात सानिया के दौरान बाज़ जरायद ने और रसाइल ने बेशबहा खिदमत अंजाम दी और वहाँ के तहज़ीब व तमद्दुन और वहाँ के माशी मसाइल और साथ ही साथ समाजी मसाइल पर एक नई रोशनी, नए नुक्ते नज़र से उन चीज़ों को पेश किया। उसी तर्ज पर हिंदुस्तान में भी इस किस्म की कोशिश की जानी चाहिए। चुनांचे उन्होंने तहज़ीबुल अखलाक के इजरा के सिलसिले में अपने मुख्तलिफ़ इदारियों में और मज़ामीन में इस बात पर ज़ोर दिया कि हम यही चाहते हैं कि एक ऐसा पर्चा जारी हो जो मुस्लिम कौम की तरक्की और उसकी इस्लाह के लिए उसमें मज़ामीन लिखे जाएँ। 1872 में उन्होंने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल कायम किया, जो 1877 में कॉलेज बन गया। सर सैयद ने इस कॉलेज को ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटियों की तर्ज पर कायम किया। उनका नज़्बुल ऐन था कि बरतानवी तर्ज तालीम से मेल खाता हुआ एक ऐसा कॉलेज तामीर किया जाए जहां मुसलमानों को इस्लामी इक़दार के साथ साथ जदीद तालीम दी जाए। ये हिंदुस्तान का पहला अकामती तालीमी इदारा था। ये कॉलेज इब्तिदाई तौर पर कलकत्ता यूनिवर्सिटी से मुंसलिक था। 1885 में इसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मुंसलिक कर दिया गया। इसी जमाने में कानून की तालीम के लिए एक अलग स्कूल भी कायम हो गया। अब सर सैयद का मिशन इतना आगे बढ़ गया था कि उसे अपने लिए एक अलग यूनिवर्सिटी की जरूरत थी।
सर सैयद 1898 में यूनिवर्सिटी का ख्वाब दिल में बसाए इंतकाल फरमा गए, मगर उनका मिशन जारी रहा। सर सैयद के ख्वाब को ताबीर अता करने के लिए कॉलेज में नए कोर्स शुरू किए गए। 1907 में लड़कियों के लिए एक स्कूल शुरू किया गया। 1920 में यह कॉलेज एक यूनिवर्सिटी बन गया और इसका नाम मुस्लिम यूनिवर्सिटी रखा गया। आंधियों में जल रहे हैं जिसकी ताकों के चिराग, जिसने हर जर्रे को बख्शा है शऊर आफ्ताब। Sir Sayyid vision, as I could understand, was truly national. The Aligarh movement that he had launched at that time captured the imagination of the Muslim masses at that time, and that has crystallized in the shape of an institution, Aligarh, and that was the focal point of all the Muslims of this country. And people from all parts of the country used to come down to Aligarh for higher education. And everyone who came here, they all have become successful individuals. They have been able to make a grade. That is why we have thousands of leaders across the country now. So as a tribute to Sir Syed Ahmad's great legacy, I feel that the Aligarh Muslim University should regain its lost national reach and glory. And the Aligarh movement should be spread across the country. The vision of Syed Ahmad Khan was to restore vibrancy to the community of Indian Muslims. And the mission was to do it through modern education. There is no dispute about either. There is, however, a serious debate about the measure of his success. In my view, he succeeded to a point. इस इदारे ने मुसलमानों को एक ऐसा नया तालीम याफ्ता तबका दिया जिसने न सिर्फ मुस्लिम कौम बल्कि पूरे बर्रे सगीर में होने वाली समाजी तब्दीलियों में एक तामीरी किरदार अदा किया। सर सैयद के इसी मिशन की देन बर्रे सगीर हिंदू पाक में सियासी रहनुमाओं के अलावा उर्दू ज़बान व अदब के ऐसे बहुत से दरख्शंदा नाम हैं। सर सैयद के ख्वाब की ताबीर इसी यूनिवर्सिटी के एक मनचले शायर मजाज ने शायद सर सैयद के जज्बात को अपनी नज़्म नज़रे अलीगढ़ में ऐसी दिलकशी के साथ पेश किया है कि वो आज तक यूनिवर्सिटी का तराना बनकर गूंज रहा है।